ان تین باتوں پر غور کیجئے۔ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا، میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ان تین باتوں میں کوئی واضح مقصد، کوئی واضح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تین باتیں خواہشات کا اظہار کرتی ہیں۔ واضح مقصد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ واضح مقصد کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ حقائق پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو۔ یاد رکھیں کہ خیالات آپ کو شیخ چلی تو بنا سکتے ہیں مگر آپ کو کامیاب انسان نہیں بنا سکتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی کوئی واضح تعریف بھی ہونی چاہیے، آپ اس کو بتا بھی سکیں، آپ اس کو ماپ بھی سکیں۔ طالب علم کہتا ہے میں نے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، یہ کوئی واضح مقصد نہیں ہے، مگر دوسرا طالب علم کہتا ہے میں نے 90% نمبر حاصل کرنے ہیں، تو یہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک واضح مقصد ہے، اور وہ اگر چاہے تو وہ کر بھی سکتا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس میں وقت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سال بہت زیادہ پیسے کمانے ہیں، اب نہیں پتہ اس میں کتنا ٹائم لگے، یہ کوئی واضح مقصد نہیں ہے کیونکہ اس میں وقت کا تعین نہیں ہے۔ مگر اسی طرح ایک شخص کہتا ہے میں نے اس سال 20 لاکھ روپے کمانے ہیں، تو آپ دیکھیں اس کو پتہ ہے میں نے یہ ٹارگٹ ہے میرا اور میں نے اسے اتنے سال میں اتنے ٹائم کے اندر اس کو کور کرنا ہے۔ چوتھی شرط آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہو، دوسروں کے اختیار میں نہ ہو۔ باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، یہ مقصد اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ مقصد 100% اس کے بیٹے کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح مجھے ڈاکٹر بننا ہے، یہ مقصد آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر آپ محنت کریں، اگر آپ چاہیں تو 100% آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ پانچویں شرط آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے تو وہ بڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ہدف طے کرنے سے آپ کی شخصیت کو کوئی چار چاند نہیں لگیں گے۔ بڑے مقصد آپ کو اکساتے ہیں، آپ کے اندر جوش پیدا کرتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کا جذبہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر کے خرچ، بلوں کی ادائیگی اور فیسوں کی ادائیگی کو اپنا مقصد سمجھ کر اس پر سارا دن کام کرتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جب آپ اپنا ایک ڈیفینٹ گول سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آلویز شوٹ دی مون۔ چھٹا اور آخری مقصد آ جاتا ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ آپ کا بھائی کوئی بھی مقصد ہے تو وہ مثبت سوچوں پر مبنی ہو، اس سے معاشرے کو، آپ کی اپنی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس میں کوئی پروپیگنڈا نہ ہو، اس میں کوئی منفی سوچیں نہ آئیں، مثبت سوچیں، صرف دوسروں کو فائدہ پہنچے، آپ کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔ اینتھنی رابنز کہتا ہے کہ انسان سست یا بیکار نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقاصد بیکار اور سست ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بیکار اور سست کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو کسی خاص مقام پر لا کھڑا کر کے روک دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ ایک ٹائم سے اتنا ہم نے کیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور وہ وہیں پر سٹل ہو جاتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے کا نہ سوچتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ نیپولین ہلز کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک انسانی ذہن اگر واضح طور پر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ایک راز ہے جو انسان کی زندگی کو کامیابی کے رستے پہ لا کھڑا کرتا ہے، اور وہ راز ہے واضح مقصد کا تعین۔ جب آپ کا ایک ڈیفینٹ گول ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس سمت جانا ہے، میں نے کتنے وقت میں پہنچنا ہے، میں نے وہاں پر کیا حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، اپنے لیے کوئی خاص مقصد سلیکٹ کیجئے اور دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ وہی مقصد
آپ کو کامیابی کے راستے پہ لا کھڑا کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔